بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرندے غول در غول اپنے آشیانوں کی طرف محو پرواز تھے۔ جاتی گرمیوں کی دھوپ زرد چہرے کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ حبس زدہ فضا سانس روکنے کی تیاری کیے سارے ماحول پر سایہ فگن تھی۔ جب منور نے گھر میں قدم رکھا، اماں صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ابا پاس کرسی پر ہی بیٹھے صبح کا باسی اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً لائٹ گئی ہوئی تھی، کیونکہ بجلی کی عدم دستیابی ہی اس گھر کے مکینوں کو یہاں صحن میں کھینچ لاتی تھی۔ یہاں ہوا کا کوئی بھولا بھٹکا جھونکا کبھی کبھی آ نکلتا تھا۔ السلام علیکم مشترکہ سلام کرتا وہ وہیں تخت پر براجمان ہو گیا تو جواب دیتے ہوئے ابا نے چشمے کے اوپر سے اسے گھورا۔ کپڑے تو بدل لو صاحبزادے، اتنی گرمی ہے، جاؤ فریش ہو کے آؤ پھر بیٹھنا۔ اخبار سمیٹ کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اسے ٹوک گئے۔ تھک گیا ہوں ابا، ابھی اٹھتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے، سانس تو لینے دیں، تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، بیزاری سے کہتا وہ وہیں تخت پر ڈھہ گیا تو علیم صاحب خاموش ہو گئے۔ دوبارہ وہی پڑا ہوا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ رقیہ خاتون نے بہت ناگواری سے اپنے لاڈلے سپوت کو دیکھا، جبکہ کچھ بول نہیں پائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ منور کو کچھ بھی سمجھانا فضول تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اچھا اماں، یہ سلمہ اور نگی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں دونوں؟ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ سیدھے ہوتے ہوئے جوتے اتارتے اس نے بہن اور بیوی کے بارے میں پوچھا۔ سلمہ تو اپنی ماں کے گھر گئی ہے، نگی ابھی آفس سے نہیں آئی۔ تم تھک گئے ہوں گے، میں تمہارے لیے لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ رقیہ پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی تو وہ دوبارہ نیم دراز ہو گیا۔ دور اڑتے پرندوں کی چہکاروں سے آسمان گونج رہا تھا۔ لائٹ ابھی نہیں آئی تھی۔ سنے آج رشیدہ آئی تھی، نئی کمیٹی ڈال رہی ہے، بہت اچھی عورت ہے، کمیٹی وقت پر دے دیتی ہے، چاہے اپنے پاس سے دے، اور سب سے اچھی بات کہ کمیٹی ہر ماہ گھر سے آ کے لے جاتی ہے۔ انہوں نے سبزی ایک طرف رکھتے ہوئے علیم صاحب کو بتایا تو وہ ہنکارا بھر کے خاموش ہو گئے۔ اماں ایسا کریں میری کمیٹی بھی ڈلوا دیں۔ اچانک کچھ خیال آنے پر وہ کہہ اٹھا تو وہ خوش ہو گئی۔ اچھا میں اس سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ وہ ابھی ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ منور کے اگلے جملے نے انہیں اداس کر دیا۔ سمینہ کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی دھوم دھام سے کروں۔ سائمہ خالہ کے دل میں جو میری اور سلمہ کی شادی کی ناراضی ہے وہ دھل جائے اور انہیں اپنے داماد پر فخر ہو۔ وہ مخالف تھی نا ہماری شادی کے۔ دور آسمان پر نظریں جمائے وہ کہتا چلا گیا، آفرین ہے بیٹا، بہن کی شادی سر پر کھڑی ہے اور تم سالی کے لیے کمیٹی ڈالتے پھر رہے ہو۔ تم سے یہ امید نہیں تھی ہمیں۔ برہم ہو کے انہوں نے آلو ٹوکری میں پٹکا تو منور جھنجھلا اٹھا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ نگین میری مخالفت کے باوجود جاب کر لے گی، ویسے بھی اس کے لیے میں کیوں پریشان ہوں، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے، خود اپنا جہیز بنا سکتی ہے۔ پھر ابا کی گریجویٹی بھی تو ہے، آپ کی کمیٹیاں بھی تو ہیں۔ سمینہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے کہ منہ زور ہو کے جاب کر سکے، ظاہر ہے مجھے ہی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں، مجھے ہی یہ فرض نبھانا ہوگا۔ منور تو آج جیسے پھٹ پڑا تھا۔ علیم صاحب اور رقیہ بیگم جیسے ششدر رہ گئے۔ کہاں کی گریجویٹی بیٹا جی؟ آدھی گریجویٹی کی رقم تو تمہاری سرکاری نوکری کے چکر میں مٹھائی کے طور پر چلی گئی۔ تمہیں پالا پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اس کا صلہ یہ دے رہے ہو ہمیں؟ علیم صاحب صدمے کسی کیفیت میں بولے تو منور بھنا اٹھا۔ بس مجھ پر ہی احسان جتاتے رہیں گے آپ لوگ؟ تمام عمر جو اپنی لاڈلی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اس کی شادی پر لاکھوں لگائیں گے، وہ کچھ نہیں؟ بس میں ہی برا ہوں، میں جانتا ہوں۔ منور تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پیچھے صحن میں موجود تینوں نفوس ساکت رہ گئے۔ دہلیز پر بت بنی کھڑی نگی نے گہری سانس بھر کے اندر قدم رکھ دیا۔ منور نے اپنی پسند کی شادی ماں باپ سے ضد کر کے جلدی کروا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں بیٹھی جوان بہن کو بیاہتا، مگر کیا کرتا، اپنی ضد کے آگے ماں باپ کی نہ سنی، جس کے تانے اکثر اسے سننے کو ملتے۔ سلمہ کی ماں بھی بمشکل مانی تھی، کیونکہ منور کی آمدنی ابھی اتنی نہ تھی۔ اب شادی تو ہو گئی تھی مگر اکثر مالی دباؤ کا شکار ہی رہتا۔ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتا تھا مگر ہاتھ تنگ تھا۔ ادھر ساس بھی ناراض ہی رہتی، اسی وجہ سے وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بہت دنوں بعد آج موسم بہت خوشگوار تھا۔
بادل ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سورج کو چھپائے ہوئے تھے۔ اٹکیلیاں کرتی ہوا گرمی سے اکتائے انسانوں کو سکون بخش رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے نگی نے مشین لگا لی۔ آج سب گھر پر تھے، اس لیے سلمہ نے لنچ پر کافی اہتمام کیا تھا۔ لنچ کے بعد علیم صاحب اپنے کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ کپڑے دھل چکے تھے۔ نگی نے مشین صاف کر کے چیزیں ٹھکانے پر رکھی اور نہانے گھس گئی۔ وہ نہا کر نکلی ہی تھی کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ اسی نے دروازہ کھولا تو سامنے سمینہ اور سائمہ آنٹی ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑی تھی۔ ارے سمینہ، یہ کیا ہے؟ کہیں تمہاری بات تو نہیں پکی ہو گئی؟ شرارت سے کہتی وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے امی کو بلا لائی۔ اچھا کیا سائمہ بہن، آپ آج چلی آئیں، آپ تو آتی ہی نہیں ہماری طرف۔ سلام دعا کے بعد رقیہ بیگم شکوہ کناہ ہوئیں۔ کیا کروں رقیہ بہن، طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، پھر گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو مانو دن کا جیسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ مسکراتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتایا تو رقیہ بیگم مروتاً مسکرا دی۔ منہ میٹھا کریں آنٹی، چھوڑیں ساری باتیں۔ سمینہ نے جھٹ ڈبہ کھول کر ایک لڈو رقیہ بیگم کے منہ میں ڈال دیا۔ ان کی باتوں کے دوران نگی منور اور سلمہ کو بلا لائی۔ ارے آپی اور بھائی جان، لیں آپ بھی مٹھائی کھائیں۔ اس نے سلمہ کے منہ میں لڈو ڈالا اور زبردستی منور کو بھی لڈو کھلایا تو وہ بھرے منہ سے پوچھنے لگا، او ہو بھائی بتاؤ تو کس خوشی میں ہے مٹھائی؟ صوفے پر اماں کے پاس ٹکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے ایک فیکٹری میں پیکنگ کی جاب مل گئی ہے، تنخواہ تو فی الحال اتنی نہیں ہوگی، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ کھلکھلا کر بتاتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ منور سن بیٹھا رہ گیا۔ ارے بہن، مہنگائی کا زمانہ ہے، اوپر سے 2 بیٹیوں کا ساتھ، فرزانہ تو چلو پڑھ رہی ہے، سمینہ خراب حالات کی وجہ سے پڑھ بھی نہ سکی۔ آپ تو جانتی ہیں سمینہ کے بابا کے جانے کے بعد پینشن سے بمشکل گھر چلتا ہے۔ اب میں سلائی کر رہی ہوں تو حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ ایسے میں سمینہ نے جاب کی اجازت مانگی تو میں نے کھلے دل سے دے دی۔ ویسے بھی گلی کی اور بھی بچیاں جاتی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہی جاتی آتی ہے، بس اس لیے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ان کے سر پر کون سا بھائی ہے جو انہیں بٹھا کر کھلائے گا؟ اچھا ہے میرا ہاتھ بٹائے گی، کل کو اسے رخصت بھی تو کرنا ہے۔ سائمہ رقیہ بیگم کو تفصیل بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تو سلمہ انہیں چپ کروانے لگ گئی۔ منور سے مزید کچھ بھی نہ سنا گیا، وہ اٹھ کے کمرے میں آ گیا۔ نگی ٹھنڈی سانس بھر کے چائے سرو کرنے لگی۔ بھائی میں آ جاؤں؟ وہ ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تو منور جو بیڈ پر سر تھامے بیٹھا تھا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی، آپ وہاں سے آ گئے تھے۔ اس نے منور کے ستے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ رکھ دو۔ شرمندگی میں ڈوبی بھیگی آواز نگی کو بے چین کر گئی۔ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک افسردہ نظر بھائی پر ڈالی اور بیڈ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بھائی، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو غلط سمجھ کر دل میں گرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی دکھی رہتے ہیں اور خود سے جڑے لوگوں کا بھی دل دکھاتے ہیں۔ اس نے بلا تمہید باندھے بات کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد بڑے بھائی کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اس شرمندگی کے بھنور سے نکالنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو نگین، میں ایک اچھا بھائی اور اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کے سرگوشی نما لہجے میں شرمندگی تھی۔ آپ کا قصور نہیں ہے بھائی جان، بلکہ میں کہوں گی قصور کسی کا بھی نہیں ہے، قصور میرا بھی نہیں۔ میں نے ابو کی اجازت سے جاب کی تھی، اتنی پڑھائی میں نے گھر بیٹھنے کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر میں ابو کا اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے کچھ کروں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کی تو منور ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، بے شک تم ٹھیک کہتی ہو، قصور تو میرا بھی نہیں۔ جاب سیکیورٹی کے سلسلے میں جب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اپنے ایک دوست سے قرض مانگا تو اس نے تنزیہ کہا، تمہارے گھر میں تو سب کماتے ہیں، تمہیں قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اپنی بہن سے مانگ لو، اپنے باپ سے مانگ لو، وہ بھی تو گریجویٹ ہی سنبھالے بیٹھے ہیں جس پر تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ اور میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تم نے میری مخالفت کے باوجود جاب کر لی تھی، تب میرے دل میں تمہارے اور اماں ابا کے خلاف گرا پڑ گئی۔ شرمندگی سے چور چور چٹکا ہوا لہجہ منور کی ندامت کا گواہ تھا۔ دنیا کی تو کیا بات کریں بھائی، یہ دنیا کسی کو جینے نہیں دیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ سمینہ کی شادی دھوم دھام سے کریں گے تو دنیا سائمہ آنٹی کو جینے دے گی؟ نہیں، انہیں پھر یہ تانا ملے گا کہ وہ داماد کی کمائی بیٹیوں پر لٹا رہی ہیں۔
جبکہ وہ بہت خوددار ہیں۔ سمینہ نے جاب کر کے کچھ غلط نہیں کیا، یہ دروازہ اس پر رب نے کھولا ہے، اور جب خدا آسانیاں کرنے پر آئے تو مشکلات کے سب دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ چلے آئیں باہر، سمینہ کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اسے دعا دیں، وہ بھی آپ کی بہن ہے، آپ سے اپنی خوشی بانٹنے آئی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر منور کو باہر لے آئی۔ دلوں کی کثافتیں دھل چکی تھی، پھر چھم چھم برستی بوندیں جیسے اس گھر کے مکینوں کی خوشی میں ناچ رہی تھی۔